اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وسیم صاحب کی پوری ٹیم کو اور وسیم صاحب کو ویلکم کرتا ہوں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالا اور آپ سب تشریف لائے. وسیم صاحب آج ویری کائنڈ. ہماری ایک جگہ ملاقات ہوئی تو میں نے وسیم صاحب کو اپنے ایشوز کے بارے میں تھوڑا بتایا کہ الحمدللہ گجرانوالہ آپ لوگوں کو پتہ ہے 60-70 لاکھ لوگوں کا شہر ہے اور ہمارے ایشوز ٹریفک کے ہائی ویز کے ریلیٹڈ بھی ویسے ہی ہیں. لیکن وسیم صاحب آج ویری کائنڈ یہ آپ آج آئے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ. ہمارے ایشوز بھی سنیں گے اور انشاءاللہ جو پنجاب ہائی وے پولیس کر رہی ہے اس کے بارے میں ہم لوگ کو گائیڈ کریں گے. تو وسیم صاحب آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو ویلکم جی. تو ہم آپ سے کچھ انسائٹ لینا چاہیں گے پنجاب ہائی وے پولیس کے حوالے سے, آپ کی ورکنگ کے حوالے سے. سر پلیز. سر تھینک یو. ایک تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چیمبر آف کامرس گجرانوالہ کا کیونکہ یہ ہماری رینج کی نمبر 1 پہ ہے اور ماشاء اللہ اس میں جیسے علی صاحب بتا رہے تھے مجھے کہ 25,000 پلس ممبر ہیں. تو ایک بڑی ہیوج چیمبر آف کامرس ہے جو پاکستان میں بھی کہہ رہے ہیں کہ لیڈنگ پوزیشن میں ہے, پنجاب کی بھی لیڈنگ پوزیشن میں. تو ایک تو ان کا شکریہ, آپ کی ٹیم کا ساتھ شکریہ. بیسیکلی ہائی وے پٹرولنگ ہماری گجرانوالہ ڈویژن کا میں انچارج ہوں. میرے پاس تمام ڈویژن کے جتنے اضلاع ہیں تو اس میں ہمارا بڑا ضلع جو ہے وہ گجرانوالہ. اس گجرانوالہ ضلع میں ہماری ہائی وے پٹرولنگ کی 11 پوسٹیں ہیں. آپ جتنی بھی ہائی ویز کو ٹریول کرتے ہیں آپ ذرا تصور کر لیں گجرانوالہ کی ضلع کے اندر وہاں پر ہم ہر سڑک کے اوپر ہماری ایک پوسٹ موجود ہے. بیسیکلی ہائی وے پیٹرولنگ اکثر تھوڑا سا کیوں کہتے ہیں بیک اسٹیپ پہ رہتی ہے تو زیادہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو. تو بڑا امپورٹنٹ کام ہے ہمارا ہر لحاظ سے کیونکہ ہمارے سینئر افسران نے اور آئی جی صاحب نے ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ہمیں لائسنسنگ بھی دی ہوئی جو اکثر لوگوں کو شاید علم نہیں ہے کہ ہائی وے پیٹرولنگ کی ہماری 4 پوسٹیں ایسی ہیں جہاں پر ڈرائیونگ لائسنس بھی ہم بناتے ہیں جس میں موٹر سائیکل اور کار ڈرائیونگ لائسنس LTV نہیں صرف موٹر سائیکل. تو یہ وہ کیونکہ موجودہ سینیریو میں جیسے گورنمنٹ نے اچیومنٹ جو بڑھائے ہیں جرمانے وغیرہ اور لوگوں کو اویئرنیس کے سلسلے میں بتانا شروع کیا ہے تو اکثر سینٹرز کے اوپر بہت زیادہ دباؤ پڑ گیا. تو علی صاحب سے اسی حوالے سے میری بات ہوئی کہ ہم آ کے آپ کو خود بتانا چاہتے ہیں. اس بتانے میں صرف یہ ہے کہ ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ چیمبر آف کامرس کی ہمارے جو 4 سینٹر ہیں اس 4 سینٹروں کے اوپر چیمبر آف کامرس کا جناب تاجر یا جو بھی ان کی طرف سے ریفرنس والا بندہ ہوگا کارڈ ہولڈر تو ہم اس کو کیو سے ڈال کے VAP کیو میں ڈال کے سب سے پہلے پرائورٹی دیں. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہوگا, یہ میرے جوان یہی لگے ہوئے ہیں تو یہ سارے سن بھی رہے ہیں, اس لیے میں ان کو بھی لے کر آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کا اور یہ خود بھی سن لیں کہ ہماری کیا پروگرام ہے اور میری ڈیمانڈ کیا ہے. تو اس میں سر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. ہمارے فیروز والا ہے یہاں پر لائسنسنگ ہوتی ہے. آپ کی کوئی بھی ممبر اگر فار ایگزامپل یہاں پر دیکھتے ہیں رش ہے یا کہیں بھی کوئی ایسی پرابلم آ رہی ہے تو آپ بلا جھجک ہمارے ان 4 سینٹرز کے اوپر, یہ 4 سینٹر ایک تو ہمارا علی پور وزیر آباد کے پاس علی پور روڈ کے اوپر ہے, وہاں پر بھی لازمی طور پہ آپ کے جتنے 25,000 ممبر ہیں تو وہ بھی پہلے ہی ہوں گے. فیروز والا میں آپ کو میں نے بتایا ہے, اور اس کے بعد حافظ آباد روڈ کے اوپر ہے ہمارا ایک
وہ بھی کور کرتا ہے. اور دوسرا ایک یہ وزیر آباد سٹی کے اندر ٹورڈ جو سیالکوٹ کو جاتا ہے. لیکن یہاں پر 24 ہمارا موٹر سائیکل کا لائسنس تو ہر وقت وہ ہر دن بنتا ہے, باقی دن مخصوص ہے. میں آپ سے شیئر بھی کر لوں گا. دن مخصوص ہے رات کے ہفتے کے اندر ہر دن کہیں نہ کہیں ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اینی ٹائم, کیونکہ گجرانوالہ اتنی کوئی یہ فاصلے والی جگہ نہیں ہے. ابھی اگر ہم شہر میں ہی پھنس جائیں تو آدھا گھنٹہ ہمارا ادھر ہی لگ جاتا ہے. تو اگر کسی بندے نے بھی جس نے ڈرائیونگ لائسنس لینا ہے, میرے لیے میری طرف سے آفر ہے آپ لوگوں کو کہ بالکل آئیں. وہاں پر آپ کو انوائرمنٹ اچھی بھی ملے گی, پرسکون بھی ملے گی, اتنی رش بھی نہیں ہے. اور نہ رش ہونے کے علاوہ میری یہ ٹیم جو ان سے ممبر ادھر بیٹھے ہیں وہ پرائرٹی دے گی. اگر ایسی کوئی بات شکایت کل کو ملے گی تو یہ خود ذمہ دار ہوگی, اس کا یہ حساب دے گی. لیکن چیمبر آف کامرس یہ آفر ہم نے کہیں اور نہیں کی, یہ صرف گجرانوالے کی چیمبر کو ہم نے. دوسرا امپورٹنٹ ہمارا آپ لوگوں کو شاید علم میں ہوگا 1124 ہمارا, جیسے 112 والا کا آپ کو ایمرجنسی کالس ہے نا, تو ہمارے پاس 1124 ہے. تو یہ 1124 رات کو اگر 2 بجے بھی چلے, 1 بجے, اگر کسی بندے کو ایمرجنسی ہو جاتی ہے, روڈ کے اوپر ٹریول کرتے تھے, ایمرجنسی میں کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس کا پیٹرول ختم ہو سکتا ہے, اس کی گاڑی خراب ہو سکتی ہے. صرف وہ واردات والا ہم لوگ ذہن میں نہ لے کر آئے ایلیمنٹ. دوسری بھی کوئی اس کو ایسی اطلاع ملتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ گم ہو گیا, یا اس کی موومنٹ کا پتہ چلا ہے, یا کسی گاڑی یا موٹر سائیکل کا پتہ چلا کہ جی اس طرف جا رہی ہے, تو یہ ہمارا 1124 میں یہی جوان بیٹھے ہیں, یہی انچارجز ہیں ان پوسٹوں کے, تو اس کے اوپر فوری طور پہ ایکشن ہوتا ہے. ہماری جو کارکردگی ہے گجرانوالہ اس ٹائم ہائی وے پیٹرولنگ میں لیڈ کر کے ہے. اس میں جو جرائم کی کمی تو اللہ کا شکر ہے وہ CCD نے پوری کر دی ہے, وہ کافی کم ہو گئے. تو باقی جو سے ابھی جیسے سیزن آ رہا ہے, سیزن ہمارا نیو ایئر کی وہ آ رہی ہے, اس کے بعد 25 دسمبر کی آ جاتی ہے, تو اس میں ہماری ذمہ داری تھوڑی بڑھ جاتی ہے. دھند کا بھی سیزن آ جاتا ہے, اور تو اس کے لیے ہمارے یہ کالس ہیں آپ کو ہم نے شیئر بھی کی ہے. اس کے علاوہ میں اپنے ریڈر کے ذریعے آپ لوگوں کو سارے یہ جو ان سے انچارجز ہیں ان کی چیک پوسٹوں کے نام, ان کے موبائل نمبر بھی لکھے ہوں گے. فوکل پرسن تاکہ اللہ نہ کرے کسی بندے کو کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو وہ چیمبر کے علاوہ بھی ہم کرتے ہیں, لیکن چیمبر والے کے لیے یہ ہوگا, ہماری طرف سے پرائیورٹی ہوگی کہ ہم نے اس کو ایسے سمجھنا جیسے ہمارے بھائی کے ساتھ ایسے ہو گئے, تو اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہماری ڈیوٹی میں تو شامل ہے, لیکن آپ لوگوں کے لیے ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ لوگ اس کو استعمال کریں اور ہمیں موقع دیں اپنی خدمت کا, چیمبر کے لوگوں کی خدمت کے لیے. تو اس کے علاوہ ہمیں ایکسیڈنٹ کے اوپر بھی انہی ہائی ویز کے اوپر فرسٹ رسپونڈ ہم ہی کرتے ہیں, اللہ نہ کرے کسی کا. اور ان لوگوں نے آلریڈی ہماری ہر گاڑی کے اندر ایک باکس پڑا ہے, میڈیکل باکس پڑا ہے. میڈیکل باکس کے علاوہ ان لوگوں کو میں نے ٹریننگ ہم نے 1122 سے انیشلی طور پہ جو بھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں کوئی بندہ ٹربل میں ہوتا ہے, یا کوئی بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ یہی لوگ بیٹھے ہیں, اکثر یہ مدد کرتے ہیں. کوئی گاڑی میں کوئی بندہ, کسی کا سانس کی پرابلم ہو جاتی ہے, کبھی کسی کو کوئی رش کر کے فوری طور پہ لے کر جانا کسی ہاسپٹل میں, تو یہ ہمارے بندے اسی کام کے لیے حاضر بھی ہوتے ہیں. یہ ہم لوگوں کے لیے کہنے کہ خوشی کا بھی باعث ہوتا ہے کہ ہم نے آج اس بندے کی مدد کی ہے. تو امید ہے مجھے کہ چیمبر آف کامرس ہماری گجرانوالہ ہم سے مستفید ہوگی. یہ ایک بڑا اچھا ایک ادارہ بنا ہوا ہے. اس ادارے کی کیونکہ ہمارے پاس میں نے آپ کو بتایا 44 پوری رینج میں ہے, 11 آپ کی ساری مین سڑکیں ہمارے انڈر میں. ان سب کی ہم لوگوں نے ہر گاڑی میں ٹریکر بھی لگایا ہوا ہے. فار ایگزامپل آپ کی طرف سے آتا ہے کہ جی وہ گاڑی پہنچی نہیں, تو اگر میسیج ملا تو ٹریکر کیا بتا رہا ہے کہ جی ادھر نہیں پہنچا, بعض دفعہ غلط بیانی بھی کر جاتے ہیں, تو یہ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں. لہٰذا اس لحاظ سے آپ بالکل بلا جھجک ہمیں استعمال کریں, ہم لوگ آپ کے حاضر ہیں. تھینک یو.
بہت شکریہ, آپ نے بڑا ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا پنجاب ہائی وے پولیس کا. سر تھوڑی ریکویسٹ ہوئے گی ہمارے بزنس مین کے لیے, اگر آپ جو 4 آپ چوکیاں کہہ رہے ہیں اس میں کوئی علیحدہ ڈیزگنیٹڈ ایک کوئی ڈیسک لگ جائے جی سی آئی سی آئی ممبرس کی دونوں کے ساتھ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل جتنے پرابلمس چل رہے ہیں ٹریفک کو لے کے, ہمارے پاس ادھر رش بھی کافی ہے. اور میں کل سکھوی صاحب کے پاس ریکویسٹ بھی لے کے گیا, ہی واز ویری کائنڈ, انہوں نے بولا کہ ہم آپ کا پاسپورٹ کاؤنٹر دوبارہ شروع کر رہے ہیں, لیکن یہ ڈرائیونگ لائسنس کاؤنٹر بھی دوبارہ شروع کر رہے ہیں ہمارے ادھر, کیونکہ تھوڑے لوڈ کی وجہ سے انہوں نے مینجمنٹ کی تھی اپنے سینٹرز کے اوپر. تو ہماری آپ سے بھی ریکویسٹ ہوئی کہ ہم آپ کی دی ہوئی اپرچونیٹی اویل بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کائنڈلی ادھر ڈیسک اگر علیحدہ سے لگوا دیں تو یہ ہمارے لیے بڑا ہیلپ فل ہوئے گا. سر جی سر, ڈن ہو گیا سر سر تھینک یو ویری مچ. کوئی ٹیسٹ کی کوئی اگر آپ نے کوئی اس کی شکل کوئی شیپ کوئی ایسا ہے تو وہ ہمیں کوئی لوگو والا کوئی اگر ٹیسٹ اویلیبل ہے جی, تاکہ وہ مطلب رکھ بھی لیں گی اور اس کے اوپر ایک ڈیڈیکیٹڈ ایک بندہ بھی اس دن کے لیے موجود ہو. میں سر تھوڑی سی اور کلیریفیکیشن چاہتے ہیں تاکہ ہمارے جو ممبرز ہیں اس چیز سے اور بھی مستفید ہو سکیں, کہ آپ نے جو کچھ بھی بیان کیا ماشاء اللہ سے تھینک یو ویری مچ فار آل آف دیٹ تھنگس, کہ آپ نے اتنی سپورٹ کی ہمیں. اگر کوئی آپ کا آفیسر ہمارے پاس بھی آ کے بیٹھ جائے یہاں پر تو اس کے لیے بھی اگر ہو سکے تو, کیونکہ ہمیں جو سی ٹی او صاحب آئے ہیں اس کی طرف سے بھی ہمیں کچھ ایشوز آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس مین پاور کی کمی ہے, کوئی بھی منسٹر آ جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں تو ان کے پاس مین پاور کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں یہاں پہ سروس پسند نہیں دے پاتے ہیں. تو ہمارے پاس ممبرز آ رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس جب لوڈ بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم آپ کی طرف اگر ریفر کریں گے تو ظاہر ہے وہ بھی تھوڑا سا حیصل ہوتا ہے کہ ممبر کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ آیا ہوں اپنے چیمبر میں تو میں آپ کے پاس چلا جاؤں گا, تو وہاں پہ کیا سچویشن رہے گی. اب انیشلی طور پر ہر بندے کو لرننگ کا ڈرائیونگ لائسنس چاہیے ہوتا ہے کہ فوری اس کو نہ مل جائے سہولت اس چیز کی, کیونکہ آپ نے زیادہ پہلے ٹرائل کرنا ہے, اس کا ٹیسٹ دینا ہے, وہ ذرا لمبا پروسیجر ہوتا ہے. تو کائنڈلی اگر اس کے لیے بھی اگر کوئی سہولت اگر ہمیں آپ چیمبر والوں کو دے دیں تو وہ ہمارے لیے ذرا ایزی ہو جائے گا ہمارے ممبرس کے لیے. جی دل تو کرتا ہے میں 2 سینٹر کھول دوں, یہ ڈپینڈ کرتا تھا نا, یہ ہماری کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری ڈومین میں تھوڑی سی, ہم نے کیونکہ آپ کو بتایا ہمارا لفظ ہی لگتا ہے ہائی وے پٹرولنگ کے حوالے سے, تو ہائی وے کی علاقوں میں یہی سینٹر بنے ہوئے ہیں بیسیکلی. اگر ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے ود ان میونسپل کارپوریشن کی حدود کے اوپر, یہ ان کا بیبی ہے, وہ ان کے پاس اتھارٹی ہے, ان کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں, تو اس لیے اس حدود سے باہر جو سی ہے وہ آپ ہم سے جیسے مرضی ڈیمانڈ کریں تو وہ سینٹر بنا دیں گے. لرنر اس میں نا تھوڑا سا, بلکہ آپ اپنے ممبرس کو ایک میسیج کے بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ویب سائٹ ہے ڈیلنس, وہ ایک DLIMS, تو وہ لرنر تو وہ آپ نے گھر میں کرسی کے اوپر بیٹھ کے بھی بنا سکتا ہے, اس میں انٹرنیشنل بھی وہ ادھر ہی بیٹھ کے بنا سکتا ہے, ایون کہ اگر وہ آسٹریلیا بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہاں سے بھی وہ لرنر بنا سکتا ہے, کیونکہ اس میں PSID جنریٹ ہونا ہوتا ہے, تو PSID نے اس کا وہ اس کی پیمنٹ کرنی ہے تو اس کا لرنر شو ہونا شروع ہوتا ہے. لہٰذا وہ اس کے لیے اتنی کوئی انہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں, رینیو بھی کروا سکتا ہے وہ لائسنس اپنا, یعنی کہ یہ کافی چیزیں گورنمنٹ نے آن لائن کر دی ہوئی ہے. یہاں پر فزیکل صرف رہ گیا ہوا ہے کہ جو روڈ ٹیسٹ ہے, سائن ٹیسٹ اور روڈ ٹیسٹ ہے, اور وہ بھی گورنمنٹ کا اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ ہے کہ یہ بھی عن قریب آپ لوگوں کا کمپیوٹر کے اوپر ہی شفٹ ہو جائے گا, یعنی کہ وہ ٹیسٹ بھی جو ہے وہ موبائل کے اوپر یا گھر بیٹھ کے وہ ٹیسٹ بھی دے گا, یا عن قریب یہ بھی ہونے والا. اس کے اوپر ورکنگ کافی چل چکی ہے. AI جنریٹڈ کاریں جو سی ہیں تقریباً 250 کار جو سی ہیں AI جنریٹڈ, وہ کاریں گورنمنٹ نے تقریباً پرچیز کر لی ہوئی ہیں. اس میں ایک گاڑی تو بلکہ انہوں نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ بھی پورا کر لیا, اس میں ہی وہ بیٹھ کے اپنا وہ ٹیسٹ دے گا, روڈ ٹیسٹ بھی اسی میں بیٹھ کے دے گا, سب کچھ اسی گاڑی میں ہو جائے گا, لہٰذا وہ ضرورت نہیں رہے گی اب یہ بھی ادھر آنے والی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ گورنمنٹ تو کیونکہ اس معاملے میں بہت زیادہ سیریس ہے کہ زیادہ سے زیادہ پبلک کو عوام کو سہولت مل جائے گی.
क्योंकि आप लोगों का माशाल्लाह बिजनेस कम्युनिटी जो सी है वो रीढ़ की हड्डी है, ऑब्वियसली किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसके लिए जितनी भी सहूलत वो दे सकते हैं वो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट सोच रही होती है, तो इसी का ये हिस्सा है। क्योंकि इतने आपके वर्कर होते हैं, मैंने अक्सर देखा है हमारी जो से हाईवे के ऊपर चलते हैं तो अल्लाह ना करे वो वर्कर जो से हैं वो एक एक मोटरसाइकिल वो रेंट पे ले लेते हैं, या क्या कहते हैं उसका वो तीनों वर्कर बैठ जाते हैं और उसका वो रेंट पे कर रहे होते हैं मोटरसाइकिल का। तो और उनका वो मोटरसाइकिल भी उनके नाम हो जाती है, वो बस की छत पे भी नहीं बैठ के सफ़र करते हैं, ईजी होके वो अपने गांव से आते हैं और आपके पास वो पहुंच जाती है। तो वही कारकुन होते हैं जो आप लोगों को कहते हैं कि जी हमें ये इस तरह की सहूलत वगैरह भी होनी चाहिए, तो उनका हक भी है और आपने भी टेक केयर करनी होती है, लिहाजा उसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही। तो ये आके जो से सीनियर या जो से दूसरे मेंबर हैं, आप अपने वर्कर्स को भी ये चीज़ें हमारी तरफ से आप कन्वे कर सकते हैं कि आपके वर्कर जो से हैं वो इस, क्योंकि उन्होंने तो ऑब्वियसली अपनी ट्रैवल करना है नहीं हाईवे के ऊपर, वापस घरों को जाना है, ये जिंदगी भी रहने वाली है। तो उसमें बल्कि आप लोगों की तरफ से मुझे ये मदद मिलनी चाहिए कि आप अपने एंड के ऊपर अपने तमाम 25,000 जो भी बंदे हैं उनको कन्वे करें कि वो अपने वर्कर्स को ज़रा मोटिवेट करें हादसे के ऊपर, कि वो छत पे ना बैठे, रॉन्ग साइड से ओवरटेक ना करे, हेलमेट पहने, कोई अपने आप को महफूज करे। अल्लाह ना करे गरीब लोग हैं तो किसी का बाजू भी टूट जाए तो वो फिर 6 महीने के लिए वो बेचारा वो अपाहिज हो जाता है, तो उसके घर का सिस्टम भी चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो सी है, अगर आप अपनी जो सी यूनिट्स बने हुए हैं वहाँ पर कोई नुमाया जगह पे, क्योंकि मेरे साथ ये तजर्बा हो चुका है, मैं ओकाड़ा में था तो ड्राइविंग स्कूल के लिए हमारे पास बंदे बड़े काम होते थे, हमारे पास ड्राइविंग स्कूल भी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मैं बता रहा हूँ कि हर चीज़ जिस तरह आप ट्रैफिक पुलिस गुजरांवाला को देखेंगे उससे ज़्यादा चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो ड्राइविंग स्कूल में वहाँ पर बंदों की तादाद कम थी ओकाड़ा में, तो मैंने वहाँ पर ना ओकाड़ा में लोग ज़्यादातर ना वो करते हैं पानी वो नहरों के पास से भर के ना वो इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने उन पॉइंटों पे ड्राइविंग स्कूल की ना लगा दी चीज़ें कि भी यहाँ पर हमारा ड्राइविंग स्कूल है, इतने पैसे लगते हैं तो आप लोग आए। तो आप यकीन करें कि हमें इतना ज़्यादा रश पड़ गया कि 2-2 शिफ्टें चलानी पड़ी, एक सुबह भी और शाम को भी। तो वो लोगों को मोटिवेशन उनसे पता नहीं है बेसिकली लोगों को। तो मैं तो ये बल्कि अली साहब को आपकी टीम को तो पता है PHP है, मैं तो सियालकोट गया तो मुझे ये भी नहीं पता था कि PHP क्या है तो वो एक बड़ा वो सरप्राइज था कि भाई PHP का, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ वो होता नहीं, अट्रैक्शन नहीं होता, तो वो सड़कों के ऊपर हम लोग ज़्यादा क्योंकि फजूल तंग नहीं करते बेसिकली, तो अगर तंग करेंगे तो फिर पता चलता है कि यार ये बड़ा सख्त नाका है, वहाँ पर नाका लगा होता है, ये वहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोगों ने क्योंकि कंक्रीट वो सॉलिड देखना होता है, ये लड़के बैठे हैं इन्होंने ही करना होता है, तो ये देख लेते हैं कि जी क्रिमिनल टाइप की शख्सियत कौन लग रही है, तो सीधा बंदा कौन लग रहा है, तो वो इन्हें क्लियर हो जाता है, तो इसलिए हम बिला वजह वो तंग नहीं करते। तो इंशाअल्लाह ताला अगर इसके ऊपर आप ज़रा थोड़ा सा करवाएं एक्सीडेंट के हवाले से, अपने ब्रोशर वगैरह कोई अगर बनाते हैं, आप अपने एंड से बनाते हैं और हम आपको मटेरियल हम दे देते हैं, आप अपनी फैक्ट्रीज़ में वो डिस्प्ले करवा दें, तो ये भी आपकी एक अचीवमेंट में शामिल होगा, क्योंकि एक इंसान को बचाया तो आपने इंसानियत को बचाया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने जो सजेशंस दी इंशाल्लाह हम आपकी इन सजेशन के मुताबिक काम करेंगे। इंडस्ट्री को वो मैसेज भी हम सारा अपने ग्रुप्स के अंदर सर्कुलेट कर देंगे। आप हमें वो मटेरियल जो आप लिखना चाहते हैं या लिखवाना चाहते हैं वो काइंडली हमें आप दे दीजिए, हम अपनी हर इंडस्ट्री के अंदर भी वो चस्पा कर देंगे, बैनर्स वगैरह बनाने पड़े या कोई पोस्ट कार्ड करना पड़ा, हम वो सारा कुछ करेंगे इंशाल्लाह। इस सारे मामले में इंडस्ट्री चैम्बर आपके साथ शाना बशाना रहेगी, और हमें आप जैसे ही ऑफिसर्स की ज़रूरत है जो कि इंडस्ट्री की कोई भी ज़रूरत होता तो वहाँ पे सबसे पहले कहे डर
आपका ये डर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने फौरी तौर पर बिना कुछ टाइम लिए, बिना आपने माशाल्लाह से ये स्टेप लिया। थैंक यू सो मच सर, आपके आने का, आपके तमाम ऑफिसर्स के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे इंडस्ट्री के साथ आपका और आपके ऑफिसर्स का लाइजन रहना चाहिए, ताकि जितनी भी कोई प्रॉब्लम आए वक्त के साथ साथ तो वो हल होनी चाहिए। और इसमें तमाम शोबे हमारे आपके डिपार्टमेंट के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।